بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فوجی عدالتوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ وہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہم سن رہے تھے نا، بڑی دیر سے سن رہے تھے کہ فوجی عدالتیں بنیں گی، آئیں گی، کام ہوگا، وہ شیر آ گیا ہے۔ وہ عدالتوں نے کام شروع کر دیا ہے، لیکن فوجیوں کا بھی کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں فوجیوں کا کورٹ مارشل کون کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اور اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ ایک اور جنرل آ گئے ہیں، حاضر سروس فل فلیج جنرل جو ہے نا، وہ آ گئے ہیں۔ وہ کہاں آ گئے ہیں، کون ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، یہ کہانی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی۔ خبریں، بلکہ کہانی نہیں، سوری، یہ تو خبریں ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ بشریٰ بی بی ڈبل مشکل میں ہے۔ اور ڈبل مشکل کیوں ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے ڈبل مشکل کا مطلب ہے ایک کی بجائے 2 مشکلات۔ تو 2 مشکلات یہ ہیں کہ پہلے والی بتا دیں۔ پہلے والی یہ ہے کہ ان کے موجودہ جو شوہر ہے عمران خان صاحب، وہ ان کے حوالے سے بڑی پریشان ہے، اور انہوں نے درخواست دی ہے کہ میرے شوہر نامدار کو زہر دینے کا خطرہ ہے، اور اس لیے گھر سے کھانا لانے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، اب ویسے تو گھر سے کھانا لانے کی اجازت دینا اور اس طرح کی چیزیں نارمل سی چیزیں ہیں، لیکن عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو امریکہ میں کھڑے ہو کے تقریریں فرماتے تھے کہ گھر کے کھانے جیل میں ملیں گے۔ اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ انہیں پرابلم تھی، تو ان کا خیال تھا اور میں بس جاتے ہی ان کا اے سی اتروا دوں گا، ٹیلی ویژن وہاں سے ریموو کروا دوں گا۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جب اپنے لیے سہولتیں مانگتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کے کمرے میں اے سی ہونا چاہیے، بیڈ پراپر ہونے چاہیے، مشقتی ہونے چاہیے، کھانے ان کی مرضی کے پکنے چاہیے، دیسی مرغے، دیسی گھی میں فرائی کر کے، اور مٹن اور باقی چیزیں، اور ناشتہ ان کی مرضی کے ٹائم پر، اور واک کے لیے جگہ، اور قیدی نمبر والی جو ہے اپنے کپڑوں کی بجائے، ڈریس کی بجائے ان کے لیے پولو کی شرٹ، اور ٹھیک ہے نا، اس طرح کی چیزیں، ایڈیڈاس کا پجامہ اور اسکیچرز۔ لٹ مچی ہوئی ہے جناب، اپنی باری آئی ہے تو چیزیں بدل گئی ہیں، اور تب کھڑے ہو کے کہتے تھے بس مجھے پاکستان پہنچنے دے، میں یہ ساری چیزیں ہٹا دوں گا جیل میں سے۔ تو اب انہیں گھر کا کھانا چاہیے۔ اچھا، سیکیورٹی کا ایشو ایسے ہے کہ بشریٰ بی بی پر کیسے ٹرسٹ کر لیا جائے کہ وہ جو کھانا بھیجیں گی وہ سیف ہوگا۔ اچھا، پھر بعد میں اگر کوئی ایشو آ گیا تو پھر مسئلہ عدالت جیل پر ہی آنا ہے کہ ہم نے تو صاف ستھرا صحیح کھانا بھیجا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا خود سے چائے ڈال کے۔ تو یہ ایک عجیب سی ڈرامے بازی ہے۔ پہلے اس جیل میں رہنا ہے، پھر اڈیالہ جانا ہے، پھر اڈیالہ نہیں جانا، مجھے اٹک میں ہی رہنا ہے، پنجاب نہیں جاؤں گی تو میں اب اڈیالہ نہیں جاؤں گا۔ الٹیمیٹلی ان چیزوں کا نتیجہ یا ان چیزوں کا حل یہ نکلنا ہے کہ بشریٰ بی بی کو ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی عمران خان صاحب وہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں چاہ رہی تھی، وہ بعض کا وہ جو ہے نا عجیب سی لگتی ہیں، اٹریکٹیو سی لگتی ہیں، آئی کیچنگ کہہ لیں یا جس کو وہ آ جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ خان صاحب کو موقع نہیں ملتا تھا، ٹائم نہیں ملتا تھا جب وہ اپنی حکومت میں تھے یا باہر تھے، تو وہ گھر والوں نے بتایا نا، ان کی بہن نے بھی بتایا تھا کہ بڑی مدت کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، نمازیں وغیرہ بھی ریگولرلی پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہیں عمر قید عطا کرے تاکہ وہ وہاں پر رہیں اور لمبا عرصہ تک عبادات کریں اور روحانیت کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو بشریٰ بی بی ان کے لیے زہر کی وجہ سے پریشان ہے، اور دوسری ان کی مشکل یہ ہے، ڈبل مشکل میں نے کہا نا، کہ ان کے سابقہ شوہر جو کاغذوں میں بشریٰ بی بی کے نام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا نام ہی ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ستاروں کی چال ہو، کوئی وہ برجوں کا معاملہ ہو، کون سا برج کہاں ہے، اور کوئی چاند اور ان کی پوزیشننگ کی بات ہو کہ کون سا چاند کہاں پر ہے، یا کوئی موکلوں کی کوئی خبر ہو جس کی بنا پر بشریٰ بی بی نے، محترمہ نے، اپنے نام کے ساتھ خاوند نامدار پرانے والے جو ہیں خاور مانیکا صاحب، ان کا نام مانیکا وہ جو نا چلا رہی ہیں۔ بس تو یہ کہ ان کی 8 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ تھا، جس کے لیے انہیں درخواست دی تھی کہ وہ انلیگل قرار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، ان کا جسمانی ریمانڈ کنٹینیو رہے گا۔ اچھا، پھر وہی بات کہ ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، زیادہ خیال رکھ سکیں گی نا، چیک بھی کر لیا کریں گی کھانے میں کوئی زہر تو نہیں ہے۔ اچھا، اگر اندر موجود ہوں گی تو کھانا جہاں سے مرضی آئے گا، ان کے پاس تو موکلات بھی ہیں، وہ فوراً چیک کر کے بتا دیں گی، کر کے انہوں نے کھانے کے اوپر ایسے کرنا اور انہیں بتا دینا کہ اس میں زہر ہے یا نہیں ہے۔ تو باتیں تو مذاق کی ہیں، لیکن اب جس قسم کے وہ کام کر رہے ہیں، مذاق والے کام ہو رہے ہیں نا، تو اس میں
تھوڑا سا ہماری طرف سے بھی مذاق سے ہی، سوری، مطلب ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے، لیکن اور اچھی بات نہیں ہے، لیکن حالات اس طرح کے ہو گئے، اب کیا کیا جائے گا. لیکن دوسری طرف فوجیوں کا ہر چیز میں جس طرح سے انٹری آ رہی ہے نا، کیا بات ہے جناب. ایک تو سب سے پہلے فوجی عدالتوں کی خبر ہے کہ فوجی عدالتوں نے کام شروع کر دیا. 9 مئی کے بعد سے جو وقت گزرتا گیا اس حوالے سے بات چیت ہوئی، آفیشیل اناؤنسمنٹس ہو گئی، عدالتیں بن گئیں کہ کرنل لیول کے لوگ اس کو کریں گے، رن کریں گے عدالتوں کو، اور اس میں کاروائی ہوگی، اور پھر اس میں جلدی جلدی کاروائی ہو جاتی ہے، بہت لمبا عرصہ بھی نہیں، لیکن وہ ابھی تک رکی ہوئی تھی. فائنلی وہ کام شروع ہو گیا ہے. اچھا، اس میں ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو پچھلے کچھ عرصے میں ضمانتیں ملی ہیں 9 مئی والے کیس میں، ان سب کو بھی واپس لانے کا پلان بن گیا ہے. وہ چاہے کسی جنرل کی بیوی ہو یا کوئی اور لوگ ہیں، وہ سارے لوگوں کو مطلب وہ ضمانتیں منسوخ ہونا ہی، ضمانتوں پر ہی ہے نا، وہ کوئی ختم تو نہیں ہو گئے، کیسز تو نہیں ختم ہو گئے تھے نا، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے واپس آئیں گے، اور وہ سب اب دوبارہ سے یہ جو ہے ایک پروسیجر فوجی عدالتوں کا اس سے گزریں گے. ہاں، اس میں بھی جا کر اگر وہ بے گناہ ثابت ہو گئے تو پھر ممکن ہے کسی کو چھٹی مل جائے، لیکن اس سے پہلے اب چھٹی ملنا مشکل ہے. تو وہ لوگ جن کے بارے میں ہم خود باتیں کرتے رہے کہ دیکھیں فلاں کو ضمانت مل گئی، اس کو ضمانت مل گئی، تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان سب کی ضمانتیں بھی منسوخ ہو جائیں گی، وہ واپس آئیں گے اور فوجی عدالتوں کا سامنا کریں گے. اور فوجی عدالتوں کا سامنا صرف یہ 9 مئی والے سویلینز نہیں کریں گے، فوجیوں کا بھی کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے، اور وہ فوجی ہیں جو کہیں نہ کہیں اسمگلنگ میں ملوث ہیں. اور یہ آرمی چیف کے احکامات کے مطابق ہے، اور اس کا اعلان کیا ہے سرفراز بگٹی صاحب نے جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ اگر کوئی بھی فوجی یا جو بھی فوجی اس پہ انوالو نکلا، موجود ہے، انوالو ہے، اس کا ہوگا کورٹ مارشل. اچھا، اس خبر کا ایک تو وہ فوجی عدالتوں والا، اور دوسرا یہ کورٹ مارشل والا، فوجیوں کے کورٹ مارشل کا. ان دونوں خبروں کو اگر اکٹھا کر کے دیکھیں تو ایک بات سمجھ آتی ہے، اور بات یہ ہے کہ معافی کسی کے لیے نہیں ہے، 2-3 بڑی بڑی چیزوں کے لیے. وہ شرپسندی، ہنگامہ آرائی، اداروں کے خلاف کارروائیاں اور ملک کے خلاف کارروائیاں، اور ملک کی اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش، مطلب دونوں چیزیں، پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن اور اکنامک ڈی سٹیبلائزیشن. یہ شروع میں آرمی چیف نے اعلان کیا تھا کہ یہ 2 چیزیں برداشت نہیں ہوں گی. اچھا، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب یہ تازہ ترین جو صورتحال بن گیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کے ہنگاموں میں حصہ لیا، توڑ پھوڑ کی، لوٹ مار کی، آگے لگائی، گالیاں نکالیں، جھگڑے کیے، پتھراؤ کیے، یہ سارا کچھ جو ہوا، ایک طرف تو ان کے خلاف کارروائی فوجی عدالتوں میں، اور دوسرے وہ فوجی جو کہیں نہ کہیں اگر اسمگلنگ میں ملوث ہیں، ان کے خلاف ان کا کورٹ مارشل. دونوں کو کوئی چھٹی نہیں ہے، کسی کو اسپیئر نہیں کرنا. اچھا، اگر یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، دونوں کام لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے، قانونی تقاضے پورے کر کے اگر یہ کام دونوں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کسی کو کیا حرج ہوگا، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. ہاں، جو لوگ سفرنگ ہوں گے، جن کو سزائیں ملیں گی، ان کو اعتراض ہوگا، وہ آگے قانون کے مطابق اس کے مطابق ڈیل کریں. مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل حکومت تو ہے نہیں، اور پولیٹیکل حکومت آنے کا فی الحال چانس بھی کوئی نہیں ہے دور دور تک، مطلب مجھے تو کم از کم نہیں نظر آتا. میاں صاحب آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہوتی رہیں. میں اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا کہ میاں صاحب کب آئیں گے اور کیا ہوگا اور الیکشن کب ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ فی الحال ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. اچھا، اور ساری دنیا کو قبول ہے، پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، ایون امریکہ کو بھی ہمارا موجودہ سیٹ اپ قبول ہے، انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے. کانگریس میں پاکستان کی امداد روکنے کے حوالے سے ایک بل پیش ہوا تو انہوں نے بھی اوکے کر دیا، کہا نہیں کنٹینیو کریں، آپ امداد کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں پر حکومتوں کے ساتھ مسائل ہوں، یا اگر انہیں ہماری حکومت پہ کوئی اعتراض ہوتا، بڑا اعتراض ہوتا، تو شاید وہاں پہ ہمارے لیے کوئی ایشو بنتا. لیکن اس کا مطلب ہے انہیں بھی کوئی ٹائم، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، جیسے چل رہے. تو اگر یہ ریفارمز والا معاملہ سمجھ لیں اس کو، یا جو بھی کہہ لیں آپ اس کو، تبدیلی کے لیے، ایک نئی شکل دینے کے لیے جو بھی چل رہا ہے، وہ دنیا کو بھی قبول ہے اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی قبول ہے. ہم پچھلے 2 دنوں میں ذکر کر چکے ہیں نا، پہلے آصف زرداری صاحب کا بیان اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان، لے دے کے تھوڑا سا نون لیگ کا آ رہا ہے، وہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا ہونا ہے. اچھا، تو یہ سارا ہو گیا، اور ایک اور جنرل صاحب آ گئے ہیں. اب جنرل صاحب جو آئے ہیں وہ آئے ہیں چیئرمین نادرا،
اور بڑی اہم پوسٹ ہے، بظاہر وہ نہیں لگتی لیکن باقی بڑی اہم پوسٹ ہے، اور وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب۔ اچھا، یہ آئی جی تھے اس وقت، وہ اس میں آئی تھنک آئی ٹی کے اور ٹیلی کمیونیکیشن کے، فوج پہ جو ایک ڈیزگنیشن ہے ان کا، اور اب وہ چیئرمین نادرا بن گئے ہیں۔ اچھا، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس حوالے سے ہے، ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہے، سارا چیز، وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک حاضر سروس فوجی کا چیئرمین نادرا بننا اہمیت کا حامل ہے۔ یہ صرف ایک پوسٹ نہیں ہے، مطلب اس طرح تو ریٹائرڈ جنرلز کو بھی صرف جنرل کو اکاموڈیٹ کرنا ہو تو یہ ایشو نہیں ہے، وہ تو ریٹائرڈ جنرلز کو بھی بڑی جگہ پہ اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے، مختلف اداروں میں ہے۔ حاضر سروس کو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارے کی اپنی اہمیت ہے۔ اچھا، اس ادارے کو پہلے کیسے استعمال کیا گیا ہے یہ بھی فوجیوں سے اچھا کس کو پتہ ہوگا، گزشتہ الیکشن میں یا اس کے دوران یا اس کے بعد، پھر اس کے بعد جس طرح سے یہاں سے ڈیٹا چوری کر کے کچھ ایفرٹس کی گئیں، جس میں آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا بھی چوری ہوا تھا، اور اصل میں تو اس سے بڑی بات ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے، گیم ساری ڈیٹا کی ہوتی ہے۔ تو اگر اگلے الیکشن ہونے ہیں، جب بھی ہونے ہیں، اس کے حوالے سے اور دیگر ایشوز پہ تو وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو جنرل صاحب کی آمد بہت سے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ اب یہ کام اس طرح سے نہیں ہو سکے گا جیسے ہم وہ سوچ رہے تھے۔ اچھا، صرف چوری کرنا ہو تو پہلے بھی تو فیض حمید صاحب اور ان کے لگائے ہوئے بندے وہ اٹھا ہی رہے تھے نا۔ مسئلہ چوری کرنا نہیں ہے، مسئلہ چوری ہونے سے بچانا ہے، ورنہ چوری کرنے کے لیے تو 4 بندے ہی بیچ میں سے خریدنے ہیں نا۔ ہم نے پہلے دیکھا ہے معاملات، آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا نکل گیا تھا یار، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جا رہی تھیں، تو وہ چوری تو ویسے بھی ہو سکتا تھا۔ یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ پیغام ہے کہ چیزیں اب وہ کہہ لیں کہ گرپ مضبوط کی جا رہی ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، چیزیں اب آسان نہیں رہیں گی لوگوں کے لیے۔ وہ جو پرانے نیٹ ورکس ہیں نا، کہ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں جو ابھی بھی بچے ہوئے ہیں، ان کے لیے میسج ہے کہ یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی، لیکن ہم سب کے لیے کیا ان سب چیزوں کا الٹیمیٹ فائدہ مجھے، آپ کو، ہم 25 کروڑ لوگوں کو ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور کل میں بات کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایجنڈا تیار کر لیا ہے۔ وہ ایجنڈا بھی سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے ہی کچھ اگر پلان کرنا ہے جب بھی الیکشن آنا ہے، ویسے تو سوری مجھے تو الیکشن ہی نظر آ رہا، تو لیکن انہیں تو اپنا ایجنڈا بنانا چاہیے۔ کیا انہیں بھی الیکشن نظر نہیں آ رہا جو وہ ایجنڈے کے حوالے سے خاموش ہے؟ لیکن نون لیگ تیاریاں کر رہی ہے میاں صاحب کی آمد کی اور ان کے استقبال کی۔ وہ کیا کر رہی ہے وہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تب تک آپ اسی سے گزارا کریں، اور آپ سے ملتے ہیں دوبارہ اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔